ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز مسترد کر دیں، ساری زندگی اور ساری تعلیم۔ ممکن ہے وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتاب میں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے۔ بات دراصل یہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ خانم میکسم گورکی کا ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آرجے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے متفق کیا جائے۔ آرجے قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلائل پر یقین نہیں کرنے والا۔ اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں کیسے دوں گی؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ گئے تھے۔ اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے؟ اتنا دماغ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ خانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہروق کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی، اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور ہمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر خانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہی چیز اسے مطمئن رکھے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے مکی، تم آج کل بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آرجے نے مکی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائی تھی۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آرجے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ بس سر میں درد تھا۔ مکی نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، مکی نے جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ آرجے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا ہے۔ لیکن آرجے کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا۔ اٹھ جاؤ مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ خانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے۔ 1 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ خانم اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ خانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ خانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتی تو سکون بخشتی تھی۔ خانم کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو، یا پھر کہے گا تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے، تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی۔ انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہیں، ہم جوس پی لیں، مہرو نے کہا تھا، اور خانم نے اس کی بات پر سر اسباب میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنت روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھی۔ خانم کی نظر اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ میں بیٹھے آرجے پر پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکا رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے خانم کا دل سہما تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں۔ آرجے کی نظر اس پر بے دھیانی میں پڑی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا، جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، خانم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کو دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگر تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور آرجے بے دھیانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شرٹ پہنے ہوئی تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب
وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی گرے آنکھیں۔ بائیں آنکھ کے بائیں طرف ایک تل تھا۔ جب وہ آنکھ کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تل واضح نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا۔ آر جے نے ابھی تک اس کی تھوڑی چن پر چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملا تھا، یا شاید اس کی آنکھوں کے پاس وہ خوبصورتی و وسعت نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چیز کو دیکھ سکے۔ مہرو جوس لے کر آ گئی تھی۔ اس کا پورا گروپ اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ جہاں وہ ہوتا تھا وہاں خانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد خانم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب وہ مہرو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ویکینڈ پر وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ بارش زوروں سے جاری تھی۔ جواد، ماہم اور وہ تینوں بارش میں لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ حمدان صاحب آفس گئے تھے۔ آسیہ بیگم اندر ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے، ان کے ساتھ اس گھر کے ملازم بھی، کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک جواد فٹ بال اٹھا کر گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ جواد، کہاں جا رہے ہو؟ فٹ بال دو ادھر۔ خانم اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ ماہم تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ آسیہ بیگم انہیں کتنی بار بلانے آئی تھی لیکن وہ کھیلنے میں مگن تھے۔ جواد گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ جواد، واپس آؤ۔ خانم نے گیٹ میں کھڑے ہو کر اسے آواز لگائی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر دو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کے سامنے بائک پر بیٹھے آر جے نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ گیٹ سے منہ باہر نکالے اس لڑکے کو آوازیں لگا رہی تھی جو اس کے پاس سے گزر کر آگے بھاگ گیا تھا۔ جواد کی نظر آر جے پر نہیں پڑی تھی۔ اتنی دور سے بھی خانم نے آر جے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر ہوئی اور ٹھا کی آواز سے گیٹ بند کیا تھا۔ آر جے یہاں؟ خانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ جواد کچھ دیر بعد واپس آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ مکی نے دوسری بائک پر بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا میں نے خانم کو دیکھا تھا ابھی، آر جے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہیلمٹ سر پر باندھتے مکی کا ہاتھ کانپا تھا۔ خانم اور یہاں؟ آر جے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ بالآخر مکی ہنسا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آر جے کو وہم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ وہ خانم تھی۔ آر جے اب بھی اس بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے تمہاری، نظر تو آئے گی نا ہر جگہ، مکی نے شرارت سے کہا تھا۔ بکو مت۔ معمول کے مطابق آر جے بھڑکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حیران سا آر جے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں اسے وہم ہوا تھا۔ یہ اسے لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خانم ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، وہ یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 منٹ وہ بائکس کو فل بارش میں آگے پیچھے بگائے جا رہے تھے۔ یعنی میرا اس دن والا وہم ٹھیک نکلا ہے، وہ آر جے ہی تھا، وہ یہاں رہتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ خانم اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ منحوس ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ خانم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اسے اتنا آر جے کے قریب لایا جا رہا تھا۔ بے خیالی میں اس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں اس کا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے سنہری لمبے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ پریشانیاں اور دکھ انسان کو کھا جاتے ہیں، اور اب اسے نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی ماں خوش تھی۔ انہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب خوشحال تھیں اور یہی چیز انہیں خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی، خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں۔ کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ بارش میں بھیگے کا اور کچھ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا۔ آر جے کا خیال کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرما گئی تھی۔ تیرے کمرے کے آئینوں کو میں دشمنوں میں شمار کرتا ہوں۔ ویکینڈ کے بعد وہ ہاسٹل میں واپس آ گئی تھی۔ ڈرائیور اسے گاڑی میں چھوڑ جاتا تھا۔ آسیہ بیگم اسے کھانے کی بہت سی چیزیں بنا کر دیتی تھی، اس لیے وہ اور مہرو میس کم جاتی تھی۔ ہر 15 دن بعد حمدان انکل اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کروا دیتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرے، کیونکہ اسے فضول خرچی کی عادت نہیں تھی۔ اس میں اعتماد پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آج پھر ڈپارٹمنٹ میں ان کا سیشن تھا، یعنی پھر سیمینار تھا۔ آر جے وہ دونوں کلاس میں ایسے ہوتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، اور یہی چیز خانم کو پرسکون کیے ہوئے تھی۔ وہ بلا وجہ اس کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ اس دن جیسے ہی وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تھی،
انہیں ایک افراتفری سی نظر آئی تھی۔ اسٹوڈنٹس ایک لڑکے کے گرد جمع تھے جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کومل تھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کے ماموں نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مہرو اور حانم دونوں کو دلی افسوس ہوا تھا۔ اچانک حانم کی نظر آرجے پر پڑی تھی جس کے چہرے پر کافی غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک لیکچر لینے کے بعد ان کا سیمینار شروع ہوا تھا۔ حانم اپنے آپ کو اس بات تیار کر کے آئی تھی کہ اگر آرجے نے جواب مانگ لیا تو وہ اسے دے سکے گی۔ کلاس میں ٹیچرز نے افسوس کیا تھا، آج کل ویسے بھی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارا آج کا سیمینار کسی خاص موضوع پر نہیں ہے، بلکہ آج آپ لوگ معاشرے سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں ہے انہیں پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں پھیلی کچھ برائیوں کا ذکر کریں گے۔ عثمان ملک اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے 5 ممبرز کو اسٹیج پر بٹھایا ہوا تھا جو کافی ذہین کہلاتے تھے اور کافی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ مختلف اسٹوڈنٹس نے مختلف سوال کیے تھے جن کا جواب دیا گیا تھا۔ برائیوں کی وجوہات کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ آرجے ان کی باتیں سن سن کر پک گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان ملک اور اس کی ٹیم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ جی پوچھیں، اجازت دی گئی تھی۔ اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے؟ اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ مجبوراً جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا؟ اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے تو نہیں؟ آرجے کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شالنی نے کیا تھا۔ حانم کے چہرے پر غصہ پھیل گیا تھا۔ اسے آرجے کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آرجے کو شوٹ کر دے۔ پلیز اب یہ مت کہنا کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مجھے لاجک سے سمجھایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں۔ اسٹیج پر بیٹھے ممبر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آرجے نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر انہیں چپ کروا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس نے اسلام کے حوالے سے ہی سمجھا سکتے تھے، لیکن آرجے نے منع کر دیا تھا۔ اس بار وہ سب سے پہلی رو میں بیٹھا تھا۔ آج کے اس سیمینار میں ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ اس سیمینار کو عثمان ملک کی ذمہ داری پر منعقد کیا گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ عثمان ملک کی نظریں اسٹوڈنٹس میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر نظروں نے حانم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ حانم نے محسوس کیا تھا کہ عثمان ملک گھبرایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حانم نے عثمان ملک کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آرجے کے چہرے پر حانم کو دیکھ کر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اب نیچے کی جانب اتر رہی تھی۔ سیمینار ہال میں ہمیشہ کرسیاں پیچھے کی جانب اونچائی میں رکھی جاتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے۔ وہ پر اعتماد سی آ کر آرجے کی سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ تم اس حانم، اب آپ کہیں گی کہ نسبت ایک ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، دین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آرجے نے اس کے پچھلے سوال کا مذاق اڑایا تھا۔ مسٹر آرجے، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ حانم نے سوال کیا تھا۔ اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے یا نہیں؟ حانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہے۔ وہ مدیحہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے اسٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرو حیرت سے منہ کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی۔ فرض کریں کہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ایک نہایت لفنگا انسان نکلتا ہے جو نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آرجے دھاڑا تھا۔ ریلیکس مسٹر آرجے، صرف فرض کرنا ہے۔ وہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو، اذیت دیتا ہو، اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو، آپ کیا کریں گے؟ حانم نے پوچھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آرجے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کا مطلب آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے؟ حانم نے خود ہی جواب دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹیا اور وحشی انسان نہیں ڈھونڈوں گا، لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے، پھر فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں،
کسی مشکل کی وجہ سے، فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو، پھر آخری بات کہتے ہوئے خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن وہ آرجے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ آرجے کا دل کر رہا تھا کہ وہ خانم کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ ہاں، دیٹس گریٹ مسٹر آرجے۔ وہ مسکرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو غلطی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، وہی عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے، عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو؟ اس دین کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ چلتی حاملہ عورت پر شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ عورت کو جینے مرنے کا حق نہ تھا۔ شوہر کے مرتے ہی عورت کو ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کا جینا مرنا مرد کے ہاتھ میں تھا، کب زندگی دے کب قتل کر دے۔ معاشرہ برائیوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر ایک دین آیا جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس نے عورت کو پشتی چکی سے نکالا، پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں میں پہنچایا۔ اگر عورت ماں ہے، قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اگر بیوی ہے تو اسے سکون کا نام دیا گیا۔ اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت خداوندی کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی مذہب ہے جو عورت کو اتنی عزت دے سکے؟ آج بھی قدیم یونانی فلاسفرز عورت کو تمام تر نحوست کی جڑ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک اسلام ہے جو عورت کو معاشرے میں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس پہ بنا دلیل کے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور طلاق کے بعد عورت کو آزادی دی گئی ہے دوسری شادی کی۔ اسلام ہر طرح سے مکمل ہے مسٹر آرجے۔ یہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے بیوہ اور ان کے بچوں کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ وہ خود یتیم تھی اور وہ غربت کا دکھ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ آپ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھیں مسٹر آرجے، کیونکہ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن اسلام پرفیکٹ ہے۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اگر آرجے مجمع کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کسی نے آرجے کو جواب دیا تھا۔ جانے وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ جان گیا تھا کہ پہلی بار کسی نے اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔